اور اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ نہ جانے دنیا میں کتنی افراد، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ایسے ہیں جو اسلام کے علاوہ بھی اور اسلام کے اندر بھی جنہیں نماز کی توفیق نہیں، رب کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ملتا۔ اگر مل رہا ہے تو بندے کو چاہیے کہ نہ اترائے، نہ فخر کرے، بلکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عاجزی اور انکساری زیادہ آنی چاہیے نماز کے بعد، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اتنا وقت خرچ کیا، اتنی قربانی دی، اگر اللہ کے یہاں یہ قابل قبول نہیں ہوا تو میرا سارا کیا کردہ سب بیکار ہے۔ اس لیے ہر اعمال کے شروع میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور ہر اعمال کے آخر میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میرے دوست جناب علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جب بھی مصلی یا نماز میں جاتے تھے تو تھوڑی دیر مراقبہ کر لیا کرتے تھے اور اپنے دل کے دروازے کو دستک دیتے تھے اور یہ سوچتے تھے میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں، میں کس کے ساتھ اور کس کو دیکھنے اور کون مجھے دیکھنے پر آ رہا ہے، کیونکہ نماز کے متعلق حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی نماز پڑھا کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، یا ایسی نہیں تو کم از کم یہ دل میں ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کیفیت بننی چاہیے نماز میں۔ اس لیے ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے، غالباً امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں یا اور کوئی بزرگ، کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ ماں کو اطلاع ملی کہ کیوں نہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اپنے سگے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وجہ کیا؟ ماں نے غصہ کیا اور ڈانٹا اور یہ کہا کہ اب جاؤ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر آؤ، کیونکہ جو امام تھے جو بھائی، وہ ماں کو آ کر شکایت کیے تھے پوری امت اور پورے لوگ اور بستی کے پورے آدمی میرے پیچھے اقتداء کرتے ہیں، صرف ایک آدمی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، وہ میرا سگا بھائی ہے، اماں سمجھائیے، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ چنانچہ ماں نے سمجھایا اور یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 رکعت کے بعد نماز توڑ کر گھر واپس آ گئے۔ ماں نے کہا، اور ماں کے سامنے جو امام تھے وہ آئے اور کہے کہ اماں اچھا تھا کہ یہ مسجد نہ جاتا تھا، لیکن یہ جب گیا ہے تو 2 رکعت پڑھ کر اور صفوں کے بیچ سے نماز توڑ کر گھر واپس آ گیا، انتشار تو اور زیادہ ہو گیا۔ اماں نے بلایا اور ان کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ کیوں تم نے نماز توڑ دی؟ ان کا جملہ سننا، وہ بھی وقت کے بزرگ تھے، فرمانے لگے کہ اماں جان، جب میں پہلی رکعت پڑھ رہا تھا رب کے ساتھ تعلقات میرے اتنے مضبوط ہوتے جا رہے تھے، نورانی محسوس کر رہا تھا، لیکن دوسری رکعت جب میرا بھائی پڑھا رہا تھا تو وہ نورانیت واپس جا رہے تھے، تو میں سمجھ گیا کہ اس کی نماز کے اندر خیال دوسری جگہ پہنچ چکا، اسی وجہ سے میں وہ نماز توڑ کر واپس آ گیا۔ ماں نے امام جو بھائی تھے ان سے پوچھا کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہا کہ میں پہلی رکعت کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا رہا تھا، دوسری رکعت میں ایک دم سے جو آیت میں نماز میں پڑھتا ہوں اور اسی آیت میں ایک مسئلے میں پھنس گیا اور یہ سوچا کہ اللہ نے یہ لفظ یہاں کیوں لایا، اس مسئلے میں میری تھوڑی سی ذہن اس طرف چلی گئی تھی، اماں میرا بھائی نے سچ کہا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز میں نورانیت کیفیت آتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ چیز بندہ مومن محسوس کرتا ہے اور وہ جاذبیت اس کے اندر آتی ہے۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کی حفاظت بہت ضروری ہے، خاص طور پر نماز میں، کیونکہ یہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے جس کو نماز کہا گیا۔ اللہ ہم سب کو مرتے وقت تک نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری نصیحت، حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دسترخوان میں لقمے کی حفاظت، اس کی تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ تیسری بات یہ ہے اپنی نظر کی حفاظت، چوتھی بات اپنی زبان کی حفاظت، پانچویں بات اللہ سے تعلق اور اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا،
اور چھٹی بات یہ تھی کہ موت کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ ساتویں بات جو آج عرض کرنی ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان کرو اس طرح، اور احسان کرنے کے بعد بھول جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ میں نے اس شخص پر احسان کیا تھا۔ اور آٹھویں بات یہ کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے، پریشان کرے، ایذا پہنچائے تو اسے بھی تم بھول جاؤ اللہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بدلہ لینے کے لیے اور اس کا تعاقب کرنے کے لیے۔ اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، اور میں بھی اس کو کسی نہ کسی طرح کا نقصان پہنچاؤں گا، تب دل کا بھڑاس نکلے گا، تب پیاس بجھے گی۔ یہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ میرے دوستو بزرگوں، اخلاق حمیدہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے امت تک ایک بہترین اخلاق۔ یاد رکھیں، عبادات میں صرف 25% کی باتیں موجود ہیں، 75% وہ باتیں ہیں جو صرف معاملات میں، اخلاق میں، کردار میں اور معاشرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اور انہی میں سے ایک اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ احسان کرتے تھے بے لوث، بے غرض اور بے مطلب کے لوگوں کے ساتھ۔ آپ تو محسن اعظم بنا کر دنیا میں آپ کو اللہ رب العزت نے بھیجا گیا، آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا۔ آپ نے اسی طرح ان تمام باتوں پر عمل کیا اور لوگوں تک پیغام پہنچایا۔ لوگوں، میری امت میں اور میرے لوگ جو مجھ سے چاہتے ہیں، جو میری شریعت کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کا اخلاق یہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ کسی پر احسان کرے، پہلی بات تو یہ کہ کوئی غرض نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو اور کوئی جاہ و جلال نہ ہو کہ یہ پلٹ کر مجھ پر احسان کرے گا، میں تبھی اس پر احسان کروں گا۔ ایسا غرض دل میں رتی برابر بھی نہ آنی چاہیے، بلکہ بے لوث، بے یاروں مددگاروں کی احسان کرنی چاہیے اور ان پر مدد کرنی چاہیے تاکہ رب راضی ہو۔ علماء نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے احسان کرنے والا اتنا مقبول بندہ بن جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہمارا حال یہ ہے، پہلی بات تو احسان کا مجاز ہی ختم ہو چکا، اور احسان تبھی کرتے ہیں کہ جب واپسی کا بھی آپ پر یقین ہو کہ یہ پلٹ کر مجھ پر بدلہ ضرور دے گا، یا میرے پریشان حالی میں یہ میری مدد کرے گا۔ اس بنا پر لوگ آج احسان کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، آپ نے تعلیم احسان کی دی اور یہ فرمائے کہ بے غرض ہو کر، کوئی مطلب نہ ہو، پلٹ کر اپنے مسلمان بھائی کی، یہاں تک کہ غیر مسلموں پر بھی آپ کا احسان ہونی چاہیے۔ وہ دور یاد کریں جس دور میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یاد رکھیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب ایک یہودی قافلہ کسی راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، تو یہودی قافلے کے سردار نے یہ کہا کہ ضرور بھی ضرور، یقینی طور پر میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا۔ یہودی سردار کہتا ہے کہ راستے میں یہ جب پتھر پڑا ہے، پتہ یہ لگا کہ اس راستے سے مسلمان کا گزر نہیں ہوا۔ کیوں؟ ان کے نبی نے تعلیم یہ دی ہے کہ راستوں سے تکلیف دہ ہٹانا، ان چیزوں کو ہٹانا یہ ثواب بھی ہے اور یہ صدقہ بھی ہے۔ یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے۔ احسان صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کو روپے پیسے دے دیے، نہ، جانی آپ کسی کو مدد کرنا چاہیں، مالی مدد کرنا چاہیں، مشورے سے مدد کرنا چاہیں اور کسی بھی طرح دنیاوی اعتبار سے مدد کرنا چاہیں تو یہ بھی احسان میں داخل ہے۔ حتیٰ کہ شریعت میں یہ باتیں ملتی ہیں، اگر کسی کی داڑھی میں تنکا لگا ہو اور اس کو کوئی آدمی نکال دے، اس پر بھی اللہ اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس کے نکالنے والے پر بھی نبی نے فرمایا یہ احسان کر رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، احسان کی صفت اپنے اندر اپنائیے۔ یہ اگر آ جائے گا، خدا کی قسم، غیر تو غیر اسلام کو دیکھ کر اسلام میں قبول، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ، فرمایا کہ دشمنان اسلام نے صحابہ کے سجدوں کو بھی دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے،
نمازوں کو بھی دیکھا تھا، قربانیوں کو بھی دیکھا تھا، اور پیٹ پر جو پتھر بند رہے تھے اس کو بھی دیکھا، لیکن اسلام قبول نہیں کیے۔ اسلام کب قبول کیے؟ جب آپ نے اخلاق کا، احسان کا، جب آپ نے رحمت للعالمین ہونے کا لوگوں کے سامنے ثبوت دیا تو درجنوں درجنوں قافلہ در قافلہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام ایسا مہذب ترین مذہب ہے جس میں عمدہ اخلاق سکھایا جاتا ہے۔ وہ کہیں کا بھی ہو بسنے والا، کسی کونے کا ہو، انسانیت کی روح سے اگر دیکھا جائے کہ ہر انسان کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو اسلام یہ پیغام دیتا ہے، اگر محتاج تمہاری نظر میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو تم اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کسی بھی اعتبار سے اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنی چاہیے۔ یہ شریعت کا پیغام ہے اور اس پر اتنا اجر و ثواب اللہ نے عطا فرمایا۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کا مدد کرتا ہے 70,000 فرشتے اللہ مقرر فرما دیتے ہیں کہ جب تک اس کی وہ مدد اور وہ کام پورا نہ ہو جائے مدد کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہا کرو۔ کتنی بڑی دولت ہے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ یہ چھوٹا چھوٹا عمل اگر انسان یہاں کر کے جائے گا، جیسے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، پتھر کو ہٹا دینا، کانٹوں کو ہٹا دینا، جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی ہو اس کو ہٹا دینا، یہ بھی احسان میں داخل ہے۔ اگر کسی کا آپ کے پاس مال نہیں ہے، غریب آ گیا، کم از کم 2 بول میٹھا محبت کا اس تک پہنچا دینا، اس کے دل کو تسلی دے دینا، یہ بھی احسان ہے۔ یہ بھی ایک دوسرے کے معاملات میں احسان کی فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر آپ نے کسی پر احسان کیا، موقع آتے ہی آپ نے اس کے احسان کو جتلانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ اپنی نظر کرم ان سے ہٹا لے گا۔ تو جب اللہ اپنی نظر کرم ہٹا لے، بتاؤ کہ انسان کہاں پہنچے گا؟ اور کون اس کی شفاعت قبول کرنے والا ہے؟ کون اس کی مدد کرنے والا ہوگا؟ جب اللہ ہی اپنی نظر کرم کو ہٹا لے اور اللہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے، پسند نہ کرے۔ میرے دوست بزرگوں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خائب ہے وہ ایسا شخص، خاسر ہے وہ ایسا شخص، ہلاک ہو جائے گا ایسا شخص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا آدمی وہ ہے جو اپنا ازار اور شلوار ٹخنوں کے سے نیچے پہنتا ہے، دوسرا آدمی وہ ہے جو احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، اور تیسرا شخص وہ ہے جو رشتہ داروں سے تعلقات کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان جتلانے والوں کو یہ فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ ان سے اپنی نظر کرم کو ہٹا لیں گے۔ جتلانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ احسان کے متعلق تقریباً علماء نے فرمایا عدل اور احسان کا لفظ 190 مرتبہ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ کہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہیں احسان و امام، کہیں جا احسان لفظ لا کر امت تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ ضرورت مند تمہارے پاس آئے، محتاج مند آئے، جو بھی تمہارے پاس ضرورت لے کر آئے، اپنی حیثیت کے مطابق اس پر احسان کیا کرو۔ میرے دوست بزرگوں، احسان اگر انسان جتلائے تو اسے اندازہ لگائیے کہ رب ذوالجلال نے جو ہم پر احسانات کی جو بارشیں کی ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، یہ رب کے احسانات ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فلاں آدمی بہت غریب ہے، تھانوی نے فرمایا کہ مال کے اعتبار سے غریب ہوگا، اللہ نے جو جسم اسے عطا کیا ہے اس اعتبار سے وہ تو بہت بڑا امیر ہے۔ اللہ نے آنکھ دی، اس کی نعمت بہت زیادہ، اس کی قیمت بہت زیادہ، اور اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ۔ ان سے پوچھو جن کے پاس آنکھ نہیں ہے، کروڑوں روپیہ دینے پر آپ بھی تیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ آنکھ واپس نہیں لا سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہم پر ہیں، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے آنکھ دی تم پر احسان کیا، میں نے ہاتھ دیا تم پر احسان کیا، جبکہ حقیقی معنوں میں اگر احسان جتلاتا تو اس کا حق تھا، وہ احسان جتلاتا۔
وہ محسن اعظم، وہ محسن کائنات ہے جو اپنے کرم سے لوگوں کو چلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں رد و بدل، تبدیلیاں اور تمام کی ضرورتیں، حاجات وہ رب پورا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ احسان نہیں جتلاتا. اور ہماری کیا حیثیت؟ ہم کسی غریب کا ایک دن چولہا جلا دیتے ہیں تو ہم طعنت مارتے ہیں، ہم احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت تجھ پر احسان کیا تھا، تم نے مجھے کیوں اس طرح بھلا دیا، نظر انداز کیوں کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان کرنے والوں سنو، دوسروں سے بدلے کی امید نہ رکھو، کل قیامت کے دن اللہ سے بدلہ لینے کی امید رکھو، اللہ بدلہ دے گا. لیکن ہاں، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، شریعت کا مجاز ادھر تو یہ کہ احسان جتلانا نہیں چاہیے. دوسرا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. قرآن نے دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا لوگوں جس نے احسان کیا ہے اس کا احسان بھی مانا کرو. جس نے تم پر نیکی کی تم بھی پلٹ کر اس پر نیکی کرنے کے در پہ ہوا کرو، اور کوشش یہ کرو کہ میں بھی اس پر نیکی کروں گا، کیونکہ یہ میرا محسن ہے، مجھے احسان کیا مجھ پر، اور مصیبت کے وقت اس نے میری مدد کی، لہٰذا اگر اس کی مصیبت آ جائے تو آپ بھی اس پر مدد کرو. ایسا نہیں کہ تم بھول جاؤ احسان کرنے والے پر. اللہ کا احسان، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، اور اس کے بعد اپنے والدین کا احسان ہے ہم پر کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے اس دنیا میں ان کا ذریعہ ہمیں بنایا کہ ہم ان کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے ہیں. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کا پہلو ماں باپ کے ساتھ بچوں کو کرنا فرض ہے. میرے دوستو بزرگوں، چاہے وہ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماں باپ یہودی کیوں نہ ہو، ان کی تذلیل اور ان کی ذلت، ان کی رسوائی اور ان کو ذلیل کرنا، ان کو مارنا، ان کو پیٹنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اندازہ لگائیے کہ جو ماں باپ مسلمان ہو اس کی کیسی اجازت شریعت دے سکتی ہے. اگر کوئی اولاد مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا ماں باپ کافر ہے، اس کے ماں باپ، اس کا باپ کافر ہو یا ماں کافر ہو اور یہ کافر ہے، شریعت تب بھی اجازت نہیں دیتی کہ تم اس کی تذلیل کرو، اس کی نافرمانی کرو. بات نہ مانو یہ الگ بات ہے. اگر کافر باپ ہے اگر یہ کہے کہ اسلام چھوڑ کر واپس آ جا، بات نہ مانو، لیکن تب بھی آپ کو حکم یہ دے رہا ہے کہ اس کی شان میں گستاخی نہ کرو. احسان کا درجہ اپناؤ، کیونکہ اس نے تمہیں بچپن میں پالا ہے، پوسا ہے. 5 لڑکے 6 لڑکے یا 5 اولاد ہیں، 10 اولاد ہے کسی کے پاس، وہ ہر ایک کو ہر ایک نظر سے دیکھتا ہے، یہ میرا اولاد ہے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، یہ میرے بچے ہیں. اس نے میرا میرا کہہ کر تم کو بڑا کرتا ہے. جب تمہاری بازو میں طاقت آ جاتی ہے، جب تم کمانے لگتے ہو، جب تمہارے جوڑ میں قوت آ جاتی ہے، جب تم بڑے ہو جاتے ہو، پیسہ تمہارے پاس آ جاتا ہے، وہی جب باپ لاغر ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، وہی ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے، یا اولاد تانا دیتے ہیں یا اولاد آگ دکھاتے ہیں. یہ کیسے اولاد ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے، جنہیں پتہ بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے گھر کے بوڑھے افراد کے ذریعے سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہارے گھر کے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ احسان کا پہلو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اپنانی چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو جنت ہاتھ سے جائے گی. اگر جنت سے محروم رہیں گے، خدا کی قسم آج اس دنیاوی زندگی میں ہم سوچتے نہیں ہیں اور تصور سے محال یہ باتیں ہیں کہ کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور کیسے معاملات پیش آئے گا اور کیسے کیسے ہمارے ساتھ واقعات ہوں گے. میرے دوست بزرگوں، یہ ہوں گے اور ہمارا ایمان ہے والبعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی ابدی زندگی ہے. ذرہ ذرہ پائے کا حساب اللہ لے گا، اور اگر اللہ لینے پر آ جائے خدا کی قسم کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنی چاہیے. اور دوسری بات، رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ ہو. یہ تو فرائض میں سے ہے. آپ کے ذمہ فرض ہے اپنے رشتہ داروں اور اعزاء و اقارب کا خبر گیری رکھنا، ان کے حالات کا جائزہ لینا اور ان کے روزمرہ کی زندگی کو اپنی آنکھوں کا اپنی نظروں سے دیکھنا کہ یہ کھاتے بھی ہیں یا نہیں، ان کے
گزر بسر کس طرح ہو رہا ہے. یہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں, خونی رشتہ دار ہیں. میرے دوست بزرگوں, آج المیہ یہ ہے بھائی بھائی سے منہ پھیر کر گھوم رہا ہے. آج المیہ یہ ہے جو وہ اس تعلیم کو آج کا مسلمان چھوڑ رکھا ہے, جس تعلیم کو دیکھ کر انگریز نے کہا ہے کہ لوگوں یہ ایسا مذہب اور مہذب مذہب ہے جو خونی رشتہ چھوڑو, صرف المسلم اخو المسلم کی بنیاد پر, چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا باشندہ مسلمان ہو, چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا باشندہ مسلمان ہو, ان کا اتنا کنیکشن رہتا ہے کہ درد تکلیف اس کو ہوتی ہے, درد اسے محسوس ہوتا ہے. وہ ایک زندگی تھی, وہ ایک زمانہ تھا, وہ قرون اول کا زمانہ, وہ قرون آخر کا زمانہ, جب لوگ مرتے تھے خدا کی قسم فوراً جنت منتظر رہتا تھا. جب وہ جاتے تھے قبر میں بظاہر جاتے تھے, اصل میں جنت میں پہنچتے تھے. میرے دوست بزرگوں, احسان کا پہلو آزمائیں, بے لوث بے غرض ہو کر لوگوں کی مدد کیا کریں, اور پلٹ کر یہ امید نہ رکھا کریں کہ یہ میرا ساتھ دے گا, یہ مجھ پر احسان کرے گا. اللہ سے بدلہ لینا ہے, اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کرنا ہے. جب احکم الحاکمین پر بندہ اپنی معاملات کو رکھ دیتا ہے, یاد رکھیں پھر اللہ بہترین بدلہ دینے والا. قرآن میں بار بار اللہ نے فرمایا لا یضیع اجر المحسنین, لوگوں تمہارے احسانات کو میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں. محسنین لوگ خوشخبری ہے تمہارے لیے, محسنین کے لیے خوشخبری اللہ دے رہے ہیں. میں ضائع نہیں کروں گا, میں بڑھ چڑھ کر اس سے زیادہ تمہیں عطا کروں گا. بے لوث ہو کر دوسروں کی احسان مندی اور دوسروں پر مدد کیا کرو. اللہ رب العزت ہم تمام کو احسان کرنے والا بنائے, ہم تمام کو محسنین والی صفت ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے, اور محسنین کی جماعت میں